أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 98 جو کہ سورہ کی آخری آیا ہے. اس میں ارشاد قدرت ہو رہا ہے وَكَمْ اور کتنے ہی ہیں اہلکنا جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. کتنے ہی ایسے افراد ہیں، قومیں ہیں جن کو ہم نے ہلاکت کے نتیجے تک پہنچا دیا. قبلہم ان سے قبل، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے تو گویا خطاب یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے جو منکرین ہیں اور آپ کے جو مخالفین ہیں ان سے قبل کی اگر آپ داستانیں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کتنوں کو ہی ہلاک کر دیا ان سے پہلے جو آئے تھے، اور اسی طریقے سے حق کے مقابل کھڑے ہوتے تھے اور انبیاء کے رستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے تھے. من قرن، قرن کہتے ہوتے ہیں گروہ کو. گروپ آف دا پیپل، ایک آدھ نہیں یہ جو تمہارے مقابلے میں آتے ہیں، پورے کے پورے گروپ، پوری کی پوری قومیں، پوری کی پوری بستیاں اور آبادیاں ایسی تھیں جو حق کے مقابل آ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تھے، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تھا. حل تو حصو، حل کیا تو حصو تم محسوس کرتے ہو، تم دیکھتے ہو، منہم ان میں سے، من احدن کسی ایک کو، کیا تم ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہو، او تسمعو یا تم سنتے ہو، لہم ان کی، رکزا کوئی دھیمی سی آواز، کوئی آہٹ، کوئی ذرا برابر آہٹ ان کی سنتے ہو، ان کی دھیمی سی آواز بھی سنتے ہو. اس پوری آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کی ہیں، کیا آپ ان میں سے کسی کو بھی محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی بھنک بھی سنتے ہیں؟ یہ چونکہ آخری آیا اس سورہ کی، اس سے پہلے ہم نے دیکھا اس پوری سورہ میں انبیاء کے سلسلے، پھر ان کی مخالفتوں کے سلسلے، اور پورا ایک حق کے مقابلے میں باطل کی قوتیں کیسے برسر پیکار ہوتی رہی، باطل آ کے کس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتا رہا اور کس طریقے سے حق کو دبانے کی کوشش کرتا رہا اور کیسے حق سرفراز ٹھہرا اور حق ہمیشہ کامیاب ہوتا رہا. یہ پوری سورہ میں تقریباً یہی موضوع گفتگو چلتا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیا میں گویا کہ تاریخ جو خود ایک عبرت قدہ ہے اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ کے مخالف آئے ہیں آپ نے ان سے پریشان نہیں ہونا ہے، اپنے ماننے والوں کو ان کے مقابلے میں مضبوط کیے رکھنا ہے. اس لیے کہ ہم آپ کو ایک تاریخ کی حقیقت بتانے جا رہے ہیں کہ کوئی ایک آدھ نہیں، گروپ کی گروپ، بستیاں کی بستیاں اور آبادیوں کی آبادیاں، اور کوئی ایک آدھ مرتبہ تاریخ میں نہیں، بارہا ایسا ہوا ہے. وہ لوگ مقابل آتے رہے حق کے مقابل آنے والی باطل قوت جتنی ہی تمتراک کے ساتھ کیوں نہ آ رہی ہو، کتنی ہی جوش ولولے اور جذبے کے ساتھ کیوں نہ آ رہی ہو، باطل کتنی ہی کامیابیاں کیوں نہ سمیٹ رہا ہو، قرآن کریم کہتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا، بالآخر باطل کا انجام ہلاکت ہے، تباہی ہے اور بربادی ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کا ان کا انجام نہیں ہو سکتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ عام ہلاکت نہیں ہے، عام تباہی نہیں ہے، عام طرح سے دنیا سے چلے جانا نہیں ہے، بلکہ یہ خود جہاں آخری دو جو جملے ہیں وہ متوجہ کر رہے ہیں کہ تاریخ خود ایک عبرت قدہ ہے. حل تو حصو، کیا تم کو محسوس کرتے ہو؟ گویا کہ یہ جو ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہے یہ آیا اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے. جب آپ ہسٹری پڑھنے جاتے ہو تو صرف داستان نہ پڑھا کرو، صرف افسانہ نہ پڑھا کرو، صرف کہانی نہ دیکھیے، بلکہ کیا کیجئے؟ محسوس کیجئے. تاریخ محسوس کرنے کی چیز ہے. او تسمعو، یا سننے کی کوشش کیجئے. تاریخ سننے کی چیز ہے، تاریخ دیکھنے کی چیز ہے، تاریخ محسوس کرنے کی چیز ہے. ہسٹری یا تاریخ یا تاریخی واقعات اس قدر اہم ہیں کہ قرآن مجید نے جا بجا مختلف صورتوں اور مختلف آیات میں پاسٹ کے واقعات کو اور ماضی کے حادثات کو بیان کیا ہے تاکہ انسان کے سامنے عبرت کے طور پر ان مثالوں کو سامنے رکھا جائے. ان کا مقصد بھی بالآخر یہی تھا، حل تو حصو، تاکہ ان لوگوں کو محسوس ہو، یہ دیکھیں. اور تسمعو، یا یہ تاریخ کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے تو گویا کہ دیکھنے سننے سے چونکہ انسان جو ہے وہ ان پٹ لیتا ہے. تاریخ ہمارا ان پٹ ہے،
تاریخ ہمیں چینج کرتا ہے، تاریخ ہمیں عبرت دلاتی ہوتی ہے. سو اس عبرت کی نظر سے تاریخ کی طرف ہمیشہ جانا چاہیے. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے هل تحس منهم من احد، وہ جو بڑے بڑے باطل کے خدا سمجھے جاتے تھے، جن کے بارے میں اس زمانے کے لوگ گمان کرتے تھے کہ کیا کبھی ان کو بھی کوئی شکست دے سکے گا، کبھی ان کا نام بھی مٹ سکے گا، کیا کبھی ان کے نام کی جو دنیا میں چرچے ہیں ان کے نام کو بھی کبھی زوال آئے گا. اس زمانے کے لوگ ان کے بارے میں یہ محسوس، فرعون کے بارے میں کوئی سوچ سکتا تھا اس زمانے میں کہ فرعون کا جو سکہ جس زمانے میں چل رہا ہے کسی زمانے میں اس کو زوال آ جائے گا اور یہ یوں نشان عبرت بن جائے گا. تو نبی پاک کو ارشاد ہو رہا ہے آپ ذرا اپنے ماننے والوں سے پوچھئے هل تحس منهم من احد، اس زمانے کے لوگ کہتے تھے یہ مٹیں گے کیسے، ان کو کوئی شاید مٹا ہی نہیں سکے گا، ان کا تذکرہ شاید کبھی ختم ہو ہی نہیں سکے گا، ان کا سکہ ہمیشہ شاید بولتا رہے گا. لیکن آج اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں هل تحس منهم من احد، کیا ان میں سے کسی کو محسوس بھی کرتے ہو، کسی ایک کو بھی دیکھتے ہو، عبرت کے علاوہ کچھ اور نظر آتا ہے ان میں سے کوئی؟ او تسمع لهم رکزا، اچھا رکزا کا یہاں بڑا خوبصورت معنی، رکز در حقیقت آہٹ کو کہتے ہوتے ہیں، انتہائی دھیمی سی آواز، جس کو کہتے ہیں فلاں چیز کی بھنک بھی نہ پڑنے پائی. بھنک کا جو لفظ اردو میں ہوتا ہے یہ رکز ہی کا ترجمہ ہوتا ہے. رکز یعنی مخفی آواز، انتہائی دھیمی سی آواز. اس زمانے میں تو بڑا جوش ولولہ اور تمتراک تھا ان کا سکہ چلتا تھا. آج قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس زمانے کو تو چھوڑ دی، آج ان کی کوئی دھیمی سی، کوئی مخفی سی آہٹ، آواز، قطرہ برابر بھی کوئی نام و نشان تمہیں ملتا ہے. یہ رکز کا معنی ہوتا ہے انتہائی مخفی، چھوٹی سی، دھیمی سی آواز، اور چھپی ہوئی وہ چیز، وہ آواز جو بظاہر چھپی ہوئی ہوتی ہے مگر محسوس ہو رہی ہوتی ہے. یعنی کوئی ذرا برابر بھی کوئی نشان تمہیں ان کا ملتا ہے. رکز سے ہی ریکاز نکلا ہے، جس کو ہم دفینے کہتے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر فقہ میں ایک چیپٹر ہوتا ہے، یہ جو معدنیات ہیں زمین کے اندر سے نکلتی ہیں ان کو ریکاز کہا جاتا ہے. ریکاز چونکہ وہ زمین کے اندر مخفی ہوتی ہے اس لیے ان کو ریکاز، رکز سے وہ بھی نکلا ہے. بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ عمومی طور پہ جو اردو زبان میں لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں مرکز بھی اسی رکز سے نکلا ہے، ریکاز سے نکلا ہے. ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجیے پرانے زمانے میں تو جب لشکر چلتے ہوتے تھے اور چلتے چلتے جہاں پہ جا کر جب پڑاؤ ڈالتے تھے تو پڑاؤ ڈالنے والی جگہ پر کہا جاتا تھا کہ رکزا رمحہ، یعنی لوگ اپنے چونکہ نیزے زمین پر گاڑ دیتے تھے اور پھر وہ جتنا لشکر ہوتا تھا وہاں رک جاتا تھا، اور وہاں پہ جس جگہ پہ رکتا تھا پھر چونکہ وہ رکزا یعنی اپنا جو نیزہ تھا اس کو زمین پر گاڑ دیتے تھے، مخفی ہو جاتا تھا اس کا وہ جو اسلحہ والا یا جو وار کرنے والا حصہ ہوتا ہے وہ زمین میں مخفی ہو جاتا تھا، تو اس لیے اس کو پھر مرکز کہا جانے لگا. اور اس ہمارے ہاں جو اردو میں استعمال ہوتا ہے مرکز وہی جگہ ہوتی ہے جہاں ڈیرے ڈالے جاتے ہوتے ہیں، لہذا وہ جہاں ایک لشکر ڈیرا ڈالتا تھا تو اس کو رکز رمحہ سے ماخوذ کر کے مرکز کہا جاتا تھا. اور یہ رکز کا لفظ وہی لفظ ہے جس کو ہم اردو زبان میں اس طریقے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. او تسمع لهم رکزا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ یہ جو ابھی جھگڑالو قوم ہے آپ کی، یہ جو ہٹ دھرم قوم ہے، یہ جو ضدی قوم ہے آپ کی، ان سے پوچھئے کہ ذرا امتوں کی تاریخ تو جا کے پڑھیں، جا کے ذرا ہسٹری کو تو دیکھیں، اور پھر ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے اپنے نبیوں کے مقابل قیام کیا، جھگڑا کیا، دشمنی کی اور ضد اور انا پہ ڈٹ گئے. ان وادیوں اور پہاڑوں کی طرف جائیں، ان سرزمینوں کی طرف جائیں جہاں حق کے خلاف اتنی آوازیں تھی کہ انسان سوچتا تھا یہاں حق بچ کیسے سکے گا اور اس باطل کو کوئی نابود شاید کبھی کر نہ سکے گا. آج وہاں آپ جاؤ تو هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، وہاں خاموشی ہے، وہاں سکوت ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا. ہاں ان کے مقابلے میں، ان آوازوں کے مقابلے میں جو انبیاء تھے اور جو حق کی آواز تھی، ہر جگہ ان کا ذکر بلند ملے گا، ہر جگہ زندہ و تابندہ وہ آوازیں ملیں گی. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جب آپ کے مقابلے میں یہ لوگ جتنے بھی قوت کے ساتھ کیوں نہ آ رہے ہوں، کیوں نہ کتنے ہی اتحاد اور طاقت کے ساتھ کیوں نہ آ رہے ہوں، بالآخر وَكَمْ أَهْلَكْنَا، ان کا جو انجام ہے وہ ہلاکت ہے، وہ تباہی ہے. حق ہمیشہ سرفراز ہو کے رہتا ہے اور باطل ہمیشہ سرنگوں ہو کے رہتا ہے، چاہے جتنا مرضی عرصہ لگ جائے یہ رزلٹ آنے میں. رزلٹ اس کا یہی ہوتا ہے. اب جبکہ سورہ مریم کی اس آخری آیا کو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ آیا در حقیقت ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہے کہ دیکھو زندگی میں اچھے برے ہر طرح کے ایام آتے ہیں. اچھا ایک بات یہاں پہ جو ہم اگر دیکھتے جائیں، سورہ مریم کی 98 آیات ہیں، اور ان آیات میں سے اکثر و بیشتر آیات ایسی تھی کہ جن سے جب ہم آخر میں سبق لینے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے تو ان میں سے اکثر کا سبق ہمیں اس طرف متوجہ کر رہا ہوتا تھا
کہ زندگی میں اچھے برے دن آتے ہوتے ہیں، کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ناکامیاں بھی آتی ہوتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، امتحانات اور ابتلاءات آتے ہیں۔ انسان کی کامیابی یہ ہے کہ اس ابتلاءات کے زمانے میں، امتحانات کے زمانے میں، مشکلات کی کڑیوں میں اپنے آپ کو سرنگوں نہ ہونے دے، بلکہ یہ جان رکھے کہ مجھے حق کے قافلے کے ساتھ رہنا ہے کہ بالآخر یہی قافلہ منزل کو پہنچتا ہے، اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں پا سکتا۔ لہٰذا جتنی بھی مشکلات زندگی میں آتی ہیں، اب کس طرح سے مشکلات آتی ہیں؟ دیکھیے، ہم جتنے بھی لوگ ہیں، کسی کو فائنینشیل مشکل آئے گی اور آزمایا جا رہا ہوگا، کسی کو کوئی خاندانی مسائل ہوں گے اور ان میں وہ امتحان میں مبتلا ہوگا، کوئی کسی قسم کی سماجی مشکلات میں ہوگا، اور کوئی صحت سے متعلق مشکلات میں ہوگا، ہر طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں۔ مگر بالآخر ہمیں ایک چیز طے کرنی ہے، حالات جیسے بھی ہوں، قافلہ حق سے ہمیں جدا نہیں ہونا ہے، آواز حق کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کا حقیقی پیروکار بن کے رہنا ہے۔ بالآخر یہ اس مکتب پہ کھڑا ہوا بچ جائے گا، باقی ساری مشکلات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اس پوری آیا کا اور بالخصوص سورہ مریم کا آخری پیغام جو ہم نے اپنے لیے ڈیرائیو کیا ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی زندگی کے ایام جیسے بھی ہوں، ہمیں حق کا متلاشی رہنا ہے، حق کے ساتھ رہنا ہے۔ جو بھی حق کے ساتھ رہیں گے وہ زندہ و پائندہ رہیں گے، وہ جاویداں ہو جائیں گے، اور حق کے علاوہ کہیں اور جا کر اپنی مشکلات کی پناہ گاہ ڈھونڈنے والے مشکلات سے بھی چھٹکارا نہیں پا سکتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، ان کی آہٹ تک بھی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ دعائے خالق کائنات ہمیں قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے اور ان کے ذریعے اپنے دل، اپنی روح، اپنی فکر کو منور کرنے اور ان کے ذریعے اپنے عمل کو پاکیزہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔